قرآن حکیم کی وہ آیات جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا کی بلندیوں پر روشنی کی پہلی کرن بن کر نازل ہوئیں، ان آیات میں سے دو آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو عظمت والی، رفت والی، بلندی والی چیزوں کا مجھے اور آپ کو تعارف کروایا ہے، نسل انسانی کو تعارف کروایا ہے۔ ایک اپنی عظمت والی کتاب قرآن حکیم کا کہ جو بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور آسمانی کتابوں میں آخری کتاب بھی ہے، اور دوسرا تعارف اپنی مخلوق میں سب سے پہلے تخلیق کی جانے والی، پیدا کی جانے والی، بننے والی ایک مخلوق کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری مکمل صورت کے اعتبار سے بھی الگ صورت نازل کر کے اس کا تعارف کروایا، وہ قلم ہے، قلم۔ قلم کا ذکر پہلی وحی میں ہی ہوا، اور پھر اس کی فضیلت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے مکمل سورۃ القلم نازل فرما دی۔ پہلی نسبت اس قلم کی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ کتنی بلندی پر ہوتی ہے، کتنی فضیلت والی ہوتی ہے۔ قرآن کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف تو قرآن کتنا فضیلت والا ہے، بیت اللہ کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف تو بیت اللہ کتنا فضیلت والا ہے۔ اللہ کے دو شہروں مکہ اور مدینہ کی نسبت بھی اللہ کے محبوب اور اللہ کی طرف تو اللہ نے ان شہروں کو بطور قسم پیش کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مکہ کی قسم بطور قسم پیش کیا۔ اسی طرح جس چیز کی بھی نسبت، رمضان کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی، قرآن کی طرف ہوئی، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اور برکت والی راتوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو برکت والی راتیں بن گئیں۔ قلم کو پہلی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف دی، اور قرآن حکیم میں بطور قسم اس کو پیش کیا، نون والقلم وما یسطرون۔ نون کا معنی اگر نور کیا جائے، اللہ کا نور، اللہ کی روشنی، اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوارات، اللہ کے برکات، اگر یہ معنی کیا جائے، حالانکہ حروف مقطعات میں بے شک معنی متعین نہیں، لیکن اگر اس انداز سے معنی کیا جائے تو آگے بطور قسم قلم کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوارات، اللہ کی برکات، اللہ کی طرف سے ہدایات، اللہ کی طرف سے شریعت، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کے پھیلانے، بتانے، سکھانے، سمجھانے کے آلات میں قلم سب سے اوپر ہوگا، قلم سب سے اوپر ہوگا۔ اتنی مرکزی حیثیت قلم نے اختیار کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حضور نے کہ اس کائنات کے بننے سے، زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر کے اس کائنات کی تقدیر کو لکھوا دیا تھا، تقدیر کو لکھوا دیا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب
اللہ تعالیٰ نے مخلوق اول قلم کو پیدا کیا تو پہلا حکم اس کو دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ میں کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تک جتنی آنے والی مخلوق ہے ان ساری کی ساری تقدیر لکھ دے، تقدیر لکھ دے۔ بعض مرتبہ بات عقل میں آنے والی نہیں، ہر بات عقل میں تو آنے والی نہیں، چونکہ عقل چھوٹی ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے جہان اور اللہ کا بنایا ہوا نظام بہت بڑا ہے، عقل سے ماورا ہے، ماورا ہے، ماورا ہے، کہ کیسے قلم نے ساری کی ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہوگا۔ اور ابھی تک تو یہ نظام بھی وجود میں نہیں آیا، لیکن جدید سائنس نے مسئلہ سمجھانا آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ انسان لکڑی کی ٹہنی سے لکھتا تھا، کانے سے لکھتا تھا، اور اسی طرح پرندوں کے پر سے لکھتا تھا، کپڑے پہ لکھتا تھا، ہڈیوں پہ لکھتا تھا، جانوروں کی خشک کھال پہ لکھتا تھا، اور پھر کاغذ کا زمانہ آیا، کاغذ پہ لکھتا تھا، ہاتھ سے لکھتا تھا۔ لیکن اللہ نے پہلی وحی میں جو ذکر کیا وہ ویسے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قلم کی کتابت اتنی ترقی کرے گی، اتنی ترقی کرے گی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ قلم تو برقرار رہیں گے، انسان کے وجود کی 10 انگلیاں قلم بن جائیں گی، 10 انگلیاں قلم بن جائیں گی۔ بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا بچہ، نوجوان، ہم سب کس طرح اپنی انگلیوں سے قلم کا کام لے رہے ہیں، قلم کا کام لے رہے ہیں۔ انسان کا وجود ہی قلم بن گیا، انسان کا وجود ہی قلم بن گیا۔ اقبال کا وہ شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، لوح و قلم تیرے۔ اللہ نے انسان کے وجود کو ایسا قلم بنا، اور نہ جانے آنے والے زمانے کے اندر یہ تیز رفتاری کہاں تک بڑھے گی، اتنی بڑی کہ یوں لکھا السلام علیکم، بس کتنے سیکنڈ لگے، 3 یا 4، السلام علیکم لکھا اور کلک کر دیا، 3 یا 4 سیکنڈ لکھنے میں لگے ہیں، اللہ اکبر۔ اور 3 یا 4 سیکنڈ اس پیغام کو، اس رحمت بھرے پیغام کو، اس میسج کو، اس تحریر کو دنیا کے مشرق سے اٹھا کے مغرب میں پہنچا دیا، جنوب سے اٹھا کے شمال میں پہنچا دیا۔ اور صرف ایک آدمی کو نہیں، جس گروپ میں آپ نے کلک کیا ہے 4 سیکنڈ میں اس لکھی ہوئی تحریر کو آپ نے فضاؤں کے دوش پر پوری کی پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ جب انسانی عقل کی تحریر کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے، تو جب اللہ نے اشارہ کیا ہوگا قلم کی طرح لکھ، تو پھر جو اس نے لکھا ہوگا اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا، اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا۔ تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح تقدیر لکھی گئی۔